اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 207واں ہے. جو بڑا دلچسپ واقعہ آج بیان ہونے جا رہا ہے. جو حدیبیہ کے واقعاتوں میں جو راز چھپے ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ان رازوں کا پردہ ہٹایا گیا, انہی کے بارے میں, ان شرائطوں کے بارے میں جن کو شکست ایک نظر آ رہی تھی لیکن کس طریقے سے وہ فتح میں تبدیل ہوگی, وہی بیان آج ہونے جا رہے ہیں. جس کا عنوان ہے سورہ فتح صلح حدیبیہ پر ایک خدائی تبصرہ. حدیبیہ والے یہ واقعہ کچھ زیادہ عجیب و غریب تھے. جو شرائط حدیبیہ کے مقام پر طے کی گئی تھی, مشرکین مکہ کی جانب سے سہیل جو نمائندے طے کیے گئے تھے, انہوں نے سخت ترین شرائطیں رکھی اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ دب کر اور کمزوری کی حالت میں ہم نے یہ شرائطیں تسلیم کر لی. اسی کے آگے چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے رازوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے ایک پوری صورت نازل فرمائی, سورہ فتح, جو واپسی میں قراء الغمیم پہنچ کر نازل ہوئی تھی. جب واپسی تھی مدینہ کی جانب, جب حدیبیہ سے واپسی آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام, تو وہاں یہ صورت نازل ہوئی. صحابہ کرام اس کو اپنی ہار سمجھ رہے تھے. کس کو؟ صلح حدیبیہ کو ہار سمجھ رہے تھے. سورت کے شروع میں ہی فرمایا یہ ہار نہیں ہے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, بلکہ یہ کھلی ہوئی فتح ہے تمہارے لیے, بلکہ صاف صاف اور کھلم کھلا فتح ہے. اور یہ فتح اس بات کی نشانی ہے جس کام کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ اب منزل سے ہم کنارے, منزل سے دور نہیں ہے, اور ایمان والوں کی قربانیوں کا اب دنیا اور آخرت میں واضح نتیجہ نکلنے والا ہے. پھر جب اس کی گہرائیوں میں ذرا غور کیا تو صاف صاف پتہ چلا کہ یہ تو واقعتاً بہت بڑی فتح ہے. یہ فتح کیسے تھی, چند باتیں آپ ہی دیکھ لیجیے. دیکھیں, سب سے پہلی شرط کیا طے کی گئی سہیل کی جانب سے؟ مسلمان 6 سال کے بعد مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, اپنے محبوب وطن, اپنی محبوب سرزمین کو دیکھنے کے لیے. تو پہلی شرط کیا طے کی گئی کہ تم لوگ یہیں سے واپس چلے جاؤ, اس سال عمرہ مت کرو, اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ. اب اس میں کیا, یہ سخت ترین شرائط تھی, یہ مسلمانوں کے دل مجروح تھے. اب اس میں حکمت کیا تھی, فتح کا راز کیا تھا؟ اس میں فتح کا راز یہ تھا, مشرکین مکہ کا جو دور اقتدار اس وقت وہاں پر تھا, اس دور اقتدار میں کسی بھی دیگر مذہب کو یہ دعوت نہ دی جاتی تھی, نہ یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ وہ مکہ میں آ کر اپنے مذہب کے طریقے پر عبادت کرے. جو طریقہ ان کا تھا, کن کا؟ مشرکین مکہ کا, مکہ میں اسی کے طریقے پر عبادت کی جاتی تھی, چاہے کوئی عمرہ کرے یا کوئی طواف کرے یا کچھ بھی کرے, لیکن مشرکین مکہ کے جو رائج طریقے تھے انہی طریقوں پر عبادت اسے کرنی تھی. اب یہاں پر شرط کیا طے کی گئی کہ اس سال نہیں اگلے سال. انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر اس سال یہ آ گئے تو ہماری ناک عرب میں کٹ جائے گی کہ مسلمان آ گئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے سال آپ آ جاؤ, جس بھی طریقے سے آپ چاہتے ہو, نماز پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ آپ کر لو. اب یہ شکست تھی یا فتح تھی؟ یہ فتح تھی. ان نے تسلیم کر لیا مشرکین مکہ نے, ہے وہ انکرس بچائی ہوئے سوائے ناشتہ گھونٹ سی تو کیا شکر کیا میں, اپنے مذہب کے طریقے پر آپ عبادت کر لو. یہ تھا پہلی شرط کا. دوسری اور سب سے بڑا جھگڑا تھا ہی اس بات کا کہ مسلمان کسی کو کھل کر اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتے تھے, معاذ دمن دعوت. یہ ڈر رہے تھے مسلمان اور ان کو زد و کوب کیا جا رہا تھا. یہ دین کی دعوت دینے سے جتنا آگے بڑھتے تھے تو ان پر حملے کیے جاتے تھے. دوسری شرط کیا طے کی گئی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں رہی. یہ بات طے کی گئی, جو آپ کے ساتھ قبیلہ ملنا چاہتا ہے وہ آپ کا, جو ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ہمارا. اب یہاں پر دیکھا جائے یہ تو 10 سال کے لیے کھلے عام طریقے سے دین کی دعوت کا ایک میدان کھل گیا. آج وہ صرف عرب نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے لکھ کر دے رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے وہ آپ, جس کا دل چاہے وہ تمہارے ساتھ مل جائے اور جس کا دل چاہے وہ ہمارے ساتھ رہے. پھر 2 سال کے اندر اس کا نتیجہ سب نے دیکھا. صرف 2 سال گزرے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, بہادر اور فوج ان کے جرنیل, اور عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر جن پر مکہ والوں کو ناز تھا, ان کی جنگیں کرنا, ان کی صلاحیت و ناز تھا مشرکین مکہ کو ان پر, لیکن وہ مشرف اسلام ہوئے, اسلام کی گود میں تھے وہ اس وقت. سارے عرب میں اتنی تیزی سے اللہ کا دین لوگوں کے دلوں میں اتر رہا تھا کہ صرف 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10,000 صحابہ تھے. یہ دوسری شرط جو انہوں نے رکھی تھی, کیا کہ آپ جو آپ مل جائے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم سے مل جائے. تیسری اہم بات یہ کہ مکہ کے مشرک آج ذہنی شکست تسلیم کر رہے تھے.
یمو ذہنی شکست تسلیم کرت دب ام موجود پن ہاون کہ ہے تھوڑا بہت نس گھس سوئیں باقی روز. وہ اس طرح کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی ہمارا بندہ تمہارے پاس جائے گا کراؤ نا سون اگر تو نشی کا تو سہ واپس کروں تمہیں واپس کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں. گوڑکر کو پانے تسلیم کہ ہے اگر سون تو نشی کا تو کر تو واپس, یعنی کہ ہم تسلیم کر رہے اس چیز کو کہ ہمارے سے لوگ بھاگ رہے ہیں, ہم نے زبردستی روکے ہوئے ہیں. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو سمجھائی تھی کہ جو ایمان والا ہوگا مکہ والے اس کو اگر باندھ کر بھی رکھیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گا. اور جو بندہ ہمارا ہوگا وہ ہمیں چھوڑ کر مکہ جائے گا ہی کب, جب تک اس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کافروں کے ساتھ نہیں ملے گا, اور جب ایمان ہی دل سے نکل جائے پھر وہ ہمارا کیسے رہ سکتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے صلح حدیبیہ پر ایک خدائی تبصرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مصرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد.